غزہ کی سرزمین نے گزشتہ کئی برسوں میں بے شمار دردناک کہانیاں دیکھی ہیں، مگر کچھ کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنگ، بھوک، خوف اور مسلسل بمباری کے درمیان بھی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہی میں ایک نام ہے ڈاکٹر محمود رفیق ابو اشما کا، جن کی زندگی اور شہادت آج بھی انسانی ہمدردی، فرض شناسی اور ایثار کی ایک روشن مثال سمجھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف 27 سال کی عمر میں ڈاکٹر امشا نے وہ کردار ادا کیا جسے لوگ برسوں کی زندگی گزار کر بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ جب غزہ پر بمباری شدت اختیار کر رہی تھی، ہزاروں لوگ محفوظ مقامات کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ بہت سے ڈاکٹر اور طبی عملہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے علاقہ چھوڑنے پر مجبور تھے، لیکن ڈاکٹر محمود رفیق نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا، ایک مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر زخمیوں کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آپ صرف تصور کیجئے کہ غزہ میں جہاں پر ہر روز، ہر دن، ہر گھنٹے اسرائیل کی طرف سے ظالمانہ بمباری ہو رہی تھی، ایئر اسٹرائک ہو رہی تھی، ڈرون اور میزائل کے ذریعے سے مظلوموں پر اٹیک کیے جا رہے تھے، معصوموں پر اٹیک اور حملے کیے جا رہے تھے، اس وقت یا تو لوگ وہاں پر شہید ہو رہے تھے یا پھر وہ غزہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ لیکن ایسی کربناک اور ایسے حالات میں بھی جہاں پر بم اور میزائلیں چل رہی ہوں، جہاں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہو، ان حالات میں بھی ڈاکٹر رفیق نے غزہ نہیں چھوڑا، بلکہ زخمیوں کو علاج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غزہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے غزہ چھوڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال جاتے، زخمیوں کا علاج کرتے، ادویات پہنچاتے اور جہاں طبی عملے کی کمی ہوتی وہاں اپنی خدمات پیش کرتے۔ ان کی زندگی کسی آشائش سے نہیں بلکہ قربانی سے عبارت تھی۔ ایسے دن بھی آئے جب ان کے پاس کھانے کے لیے صرف روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک گھونٹ ہوتا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے فرض سے منہ نہیں موڑا۔ وہ غزہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ غزہ کی صحت کے شعبے سے وابستہ افراد کے مطابق ڈاکٹر محمود دن رات زخمیوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے لیے ہر مریض ایک ذمہ داری تھا، ہر زخمی ایک امانت، اور ہر جان بچانا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ غزہ کے حالات کو صرف تصور کیجئے کہ جہاں پر اسرائیل جس ظالمانہ حرکت کر رہا تھا، جہاں پر اسرائیل لگاتار بم برسا رہا تھا، جہاں پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام ایک طرح سے اسرائیل نے کیا۔ خود UN نے مانا کہ اسرائیل نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا ہے، قتل عام کیا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر رفیق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں گے، وہ مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل غزہ کے اندر جو ہاسپٹل، جو اسپتال تھے ان پر بمباری کر رہا تھا، وہاں کے ڈاکٹروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، لیکن وہیں پر ڈاکٹر رفیق جیسے انسانیت سوز اور ڈاکٹر رفیق جیسے لوگ بھی موجود تھے جو اس طرح کے حالات میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ 7 اپریل 2025 وہ دن تھا جب یہ نوجوان ڈاکٹر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جی ہاں، فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق وہ ہولی فیملی اسکول میں قائم ایک میڈیکل پوائنٹ سے انڈونیشین اسپتال کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں موجود زخمیوں کی مدد کر سکیں۔ راستے میں ہی ایک اسرائیلی ڈرون حملہ ہوا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹر محمود رفیق موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ یعنی وہ مظلوموں کی اور جو زخمی تھے ان کی خدمت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 27 برس تھی۔ ایک ایسا نوجوان جس کے سامنے پوری زندگی ابھی پڑی ہوئی تھی، جس کے خواب تھے، خاندان تھا، اس کے سامنے فیوچر یعنی مستقبل تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی دوسروں کی جان بچانے کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر محمود کی شہادت صرف ایک ڈاکٹر کی موت نہیں تھی، بلکہ جنگ میں خدمات انجام دینے والے طبی عملے کو درپیش خطرات کی ایک تلخ یاد دہانی بھی تھی۔
जंगों में डॉक्टर, नर्सें और एम्बुलेंस का अमला हथियार नहीं उठाते। इनके हाथों में बंदूक नहीं, मरहम होता है। वो जान लेने नहीं, जान बचाने निकलते हैं। इसके बावजूद कई मर्तबा वो खुद भी जंग का निशाना बन जाते हैं। डॉक्टर महमूद रफीक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानियत की खिदमत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से होती है। उन्होंने साबित किया कि असली बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में लड़ने का नाम नहीं बल्कि जख्मियों के दरमियान खड़े रहने, खौफ के माहौल में उम्मीद बांटने और अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने की कोशिश करने का नाम दरअसल है। और आज भी गजा के बहुत से लोग इन्हें एक ऐसे नौजवान डॉक्टर के तौर पर याद करते हैं जिसने सफेद कोट की हुर्मत को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखा। डॉक्टर रफीक के दास्तान सिर्फ गजा की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। यह पैगाम है कि जंगें सिर्फ इमारतें नहीं गिराती बल्कि ख्वाब, खानदान और मुस्तकबिल भी छीन लेती हैं। और यह भी कि कुछ लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मगर इनका किरदार हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। डॉक्टर रफीक भले ही शहीद हो गए लेकिन उनका जो कारनामा, उनकी जो हिम्मत और उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा लोगों के दिलों में एक तरह से याद रहेगा।